کس کے ساتھ فیصلہ پوچھ نہیں رہا. ایک واقعہ سنا دوں اگر نیند نہیں آ رہی تو. قاضی ابن ابی لیلہ فیصلے دیتے، امام صاحب فیصلوں پر نظر رکھا کرتے تھے. تو کبھی ان کی غلطی بتاتے، ان کو سمجھاتے. آخر وہ بھی انسان تھے، کبھی تو شکریہ ادا کرتے اور کبھی ان کو غصہ بھی آ جاتا کہ ابو حنیفہ روز ہی میرے فیصلے میں غلطی نکال دیتے ہیں کوئی نہ کوئی. انہوں نے حکومت کو درخواست دی کہ اگر مجھے قاضی رکھنا ہے تو ابو حنیفہ کو فتویٰ دینے سے روک دیا جائے. قاضی کی درخواست کی منظور ہو گئی. امام ابو حنیفہ کو آرڈر آ گیا کہ آپ فتویٰ نہ دیں. صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اور مفتی موجود ہے وہ دیں گے. 3 دن ہیں اس بات کو کہ ایک مقدمہ آ گیا. مقدمہ کیا ہے؟ کسی دوسرے علاقے سے میاں بیوی 2 آئے ہیں، کوفے کے باہر کہیں مکان میں رہتے ہیں، قریب باہر کی طرف. سارا دن وہ بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے، رات کو گھر چلا جاتا ہے. وہ جو عصر کے بعد گھر گیا تو بیوی گھر میں ہے. ایک دو ادھر پتہ کیا ہم کہاں کیا ہوگی. 2-4 گھروں میں پتہ پوچھا تو ایک گھر میں بیٹھی ہے. نے کہا گھر آؤ. نے کہا تو کون ہے؟ میں تو اس کی بیوی ہوں. وہ بیچارہ بڑا پریشان. اب وہ مانتی نہیں کہ میں تیری بیوی ہوں. اس نے فوراً عدالت کو درخواست دی کہ عدالت فوری طور پر میری بیوی کو سپرداری میں لے اور صبح فیصلہ کر کے میری بیوی میرے حوالے کر. عدالت نے اس کو اپنی سپرداری میں لے لیا. صبح جناب کیس آ گیا، وہ بھی آ گئی اور یہ بھی چلا گیا. اس نے کہا تیرے نکاح کے گواہ ہیں ساتھ؟ کہاں نکاح ہوا تھا؟ یہ فلاں ملک میں ہوا تھا. گواہ؟ نے کہا جی وہاں ہے، یہاں تھوڑے نہ چاہتے. یہ کوئی ضروری ہے کہ آدمی بیوی کو لے کر سفر کرے تو نکاح کے گواہ ساتھ ہوں کہ پتہ نہیں کس اسٹیشن پر جا کر اس نے غیر مقلد ہو جانا ہے اور نکاح کا انکار کر دینا ہے. یہ کس کو پتا؟ اور جس کے وہ گواہ مر جائیں وہ تو بیچارہ ہر وقت پریشانی میں ہے کہ کیا بنے گا. اس نے کہا پھر عدالت کچھ نہیں کر سکتی. یہ کہا عدالت ہے کس کام کے لیے اگر انصاف نہیں کر سکتی؟ قاضی مسعود بن قدام کو بھی بلا لیا گیا، حسن بن عمارہ کو بلا. فل بینچ بیٹھ گیا جسٹس صاحبان کو. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. قاضی ابن لیلہ نے کلرک کو آواز دی، منشی کو، کہ کاغذ قلم لاؤ. درخواست لکھی کہ اہم مقدمے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشورہ کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس لیے حکومت نے فتویٰ دینے کی اجازت دے دی. اب جناب اجازت نامہ لے کر 7 جج صاحبان امام صاحب کے دروازے پر جائیں. امام صاحب کے وہ بھی ساتھ ہیں میاں بیوی. امام صاحب کے سامنے بات آئی. اس آدمی سے پوچھا کہ کوئی اور بھی وہاں سے ساتھ آیا تھا اس علاقے سے تمہارے؟ کہا جی کوئی نہیں. تو کوئی انسان نہیں ہے، کوئی جانور ہی آیا ہو وہاں سے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا جی ایک کتا ہمارے ساتھ آیا ہوا. امام صاحب مسکرا کر فرمانے کہ پھر کیوں روتا ہے، بیوی مل جائے گی. کہا جی وہ کیسے؟ میں کتے سے ہاتھ لے لیتے جا رہا. کتا گواہی دے گا؟ سارے حیران ہیں کہ کتا کیسے گواہی دے گا. امام صاحب نے فرمایا کہ موقع دیکھنا ہے جا کے. چلو سب جج صاحبان اور امام صاحب تشریف لے جا رہے ہیں. بیٹھ گئے، کتا سامنے بیٹھا ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ 8-10 عورتیں برقع پہن کر اس عورت کو بھی فلاں کمرے میں بٹھا دو. یہ ابھی نہ آئے، ایک عورت سامنے سے ہمارے گزرتی جائے پردے میں، بس اور کوئی کام نہیں. ایک عورت گزری، وہ جناب کتا کپڑے پھاڑنے آتا. بڑی مشکل سے بیچاری کی جان بچائی، وہ نکل گئی. دوسری آئی، یہی حال ہے. تیسری آئی، کتا بھونکتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے. 5 عورتیں جب گزر گئی تو اب امام صاحب نے فرمایا کہ اس عورت کو بھیجو. عورت نے سامنے قدم رکھا، کتا پاؤں پر لوٹ رہا ہے، پیار کر رہا ہے. امام صاحب نے کہا اے بے حیا عورت، کتا تو اپنی مالکہ کو نہیں بھولا اور تم انسان ہو کہ اپنے خاوند کو بھول گئی. اس کی چیخیں نکل گئی برقعے میں. اس نے کہا کہ سچ ہے، یہی میرا کام ہے. تو سارے قاضی صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کاش خدا ہماری عمر میں تجھے دے دے. یہ مسئلے کہاں سے حل ہوتے ہیں؟